الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا استخارہ کسی اور سے کروانا یہ درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ دعا بہت ہی اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے۔ جیسے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے، ایسے ہی استخارہ کی دعا سکھایا کرتے تھے، جیسا کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں واضح کیا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعائے استخارہ زبانی یاد کرے، اور وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد دعائے استخارہ کیا کرے۔ اس میں ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، اور یہ دعا اور یہ نفل عبادت بھی ٹھہریں گے جو روز قیامت کام آئیں گے۔ لیکن استخارہ کسی اور سے کروانا، یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل، آپ سے بہتر کون ہوگا؟ لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے 2 احباب سے اس کام میں مشورہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ استخارہ کرنے لگے ہیں۔ تو استخارہ ان لوگوں سے استخارہ جو ہے یہ تو اللہ سے ہوگا، لیکن مشورہ جو ہے یہ 2 احباب سے کیا جائے، ان لوگوں سے کیا جائے جن کو آپ بہترین سمجھتے ہیں اور اس معاملے میں جن کے پاس تجربہ ہے۔ لیکن استخارہ بہرحال ہر ایک نے اپنا کرنا ہوگا۔ استخارہ کے تعلق سے یہ بات بھی عجیب و غریب ہے جو پبلک میں مشہور ہو چکی ہے کہ آپ استخارہ کر کے سو جائیں، اور پھر خواب میں آپ کو اگر روشنی نظر آئے، ہریالی نظر آئے، کوئی اچھی چیز نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب اوکے کی صورت میں آیا ہے اور آپ کو وہ کام کر لینا چاہیے جس کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اور اگر خواب میں اندھیرا نظر آئے، کوئی بری چیز نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ کام نہ کریں جس کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مفہوم درست نہیں ہے، اور یہ مفہوم اور یہ نظریات اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے استخارے کی دعا پہ غور و فکر نہیں کیا، استخارے کی دعا کا ترجمہ نہیں سیکھا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے برکتیں ڈال دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ استخارہ ایک دعا ہے اور اللہ سے ایک درخواست ہے، التجا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے کوئی خواب آئے گا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ کبھی کوئی خواب آ جائے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی احادیث میں آئی ہو، احادیث میں صرف کوئی اشارہ آیا ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ استخارہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کریں یا اندھیرے والی جگہ پہ کریں۔ دن کے کسی بھی ٹائم، رات کے کسی بھی ٹائم آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور استخارہ اس معاملے میں ہوگا جو جائز ہے۔ جو کام حرام ہے اس میں استخارہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کام حرام ہے اس کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ شر ہے، خیر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اس کام میں بھی استخارہ نہیں ہوگا جو کام واجب ہے، مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، یا جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ خیر ہیں۔ تو جو چیزیں پہلے ہی شریعت کی طرف سے طے ہو چکی ہیں کہ وہ خیر ہیں، ان کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ ان امور میں ہوگا جو جائز ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، اس بارے میں استخارہ کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔